کسی کی نہ غیبت کریں نہ غیبت سنیں. یہ غیبت ہے جو خاندانوں کو توڑ دیتی ہے. ہاں جماعتوں میں توڑ، مرکزوں میں توڑ، ہاں خاندانوں میں توڑ. یہ غیبت فلاں ایسا، فلاں یوں کرتا ہے، فلاں نے یوں کیا. نا 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 نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے آپ کی مجلس میں کبھی کسی کی غیبت نہیں ہوتی تھی. آپ کی مجلس میں کبھی کسی کی غیبت نہیں ہوتی تھی. آپ کی مجلس میں کبھی کسی کی بے عزتی نہیں ہوتی تھی. ہاں آپ صحابہ کے ساتھ تشریف فرما ہے، ایک بدبو پھیل گئی، سڑاند پھیل گئی. آپ نے فرمایا تمہیں معلوم ہے یہ بدبو کس چیز کی ہے، یہ سڑاند کس چیز کی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے، ہمیں نہیں پتہ یہ بدبو کس کی ہے. آپ نے فرمایا یہ ان لوگوں کی بدبو ہے جو دوسروں کی غیبتیں کرتے ہیں. جو دوسروں کی کیا کرتے ہیں؟ ہاں کسی کی غیبت نہیں کرنی بھائی. ہاں کسی کی کمی نہیں دیکھنی. یہ نہیں کہ کمی ہے نہیں، کمیاں ہیں اور کمیاں رہنی ہیں، کمیاں ہیں اور کمیاں رہنی ہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کسی میں کوئی کمی نہ ہو. ہر ایک میں خوبیاں بھی ہوتی، ہر ایک میں خامیاں بھی ہوتی. کیوں بھائی تھک تو نہیں گئے؟ کیا کہا؟ ہر ایک میں کیا ہوتی ہیں؟ خوبیاں اور کیا ہوتی ہیں؟ خامیاں. ہاں گلاب کا پودا، کیا کہا؟ اب گلاب کے پودے پہ گلاب زیادہ کہ کانٹے؟ بولو بھائی. کوئی کہتا ہے کانٹوں کا پودا، کیا کہتے ہیں؟ گلاب کا پودا. عقل مند آدمی پھول توڑتا ہے، کانٹے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. ہر ایک میں خوبیاں بھی ہیں، خامیاں بھی ہیں. خوبیاں لے لو، خامیاں نہ دیکھو. خوبیاں لو بھائی. ہاں آپ نے سرخ رنگ کی اینک پہنی ہے، ہر چیز سرخ نظر آئے گی. سیاہ رنگ کی اینک پہنی ہے، ہر چیز سیاہ نظر آئے گی. نہ وہ سرخ ہے نہ سیاہ ہے. مسئلہ تو آپ کی اینک کا ہے. ہر ایک میں خوبیاں بھی ہیں، خامیاں بھی ہیں. آپ کو اس کی خوبیاں نظر آتی یا خامیاں؟ یہ آپ کے دل کی اینک کا مسئلہ ہے. اگر دل سے کسی سے محبت اور تعلق ہوتا ہے اس میں خوبیاں نظر آتی ہیں، اور جب دل کسی سے صاف نہیں ہوتا اس میں خامیاں نظر آتی ہیں. ہاں ایک دوسرے کی خوبیاں دیکھیں، خوبیوں کے تذکرے کریں، اس سے محبتیں بڑھتی ہیں. خامیاں دیکھیں گے، خامیوں کے تذکرے کریں گے، اس سے نفرتیں بڑھتی ہیں، اس سے دل پھٹتے ہیں. ہاں اس سے توڑ پیدا ہوتا ہے. اور یہ اس کی بھول ہے، یہ اس کی بھول ہے کہ کسی کو کیا پتا. جو کسی کی غیبت کرتا ہے، کسی کی کمی کا تذکرہ کرتا ہے، ہاں اس تک پہنچ ضرور جاتی ہے بات. یہ اس کی بھول ہے کہ کسی کو پتہ نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جنازہ لایا گیا. آپ جنازہ پڑھانے کے لیے آگے ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سامنے آ گئے. حضور اس کا جنازہ مت پڑھائیں. کیوں؟ انہو رجل فاسق، یہ بڑا فاسق فاجر آدمی، آپ جنازہ مت پڑھائیں. آپ نے صحابہ سے فرمایا تم میں سے کسی نے اس مرنے والے کو کبھی کوئی خیر کا کام کرتے دیکھا ہے؟ یہ نہیں کہ ساری زندگی خیر کا کام کرتے دیکھا ہے، کبھی کوئی خیر کا کام کرتے دیکھا ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، میں نے دیکھا حرسا لیلتن فی سبیل اللہ، ایک رات یہ اللہ کے راستے میں پہرا دے رہے تھے. آپ آگے بڑھے اور اپنے جنازہ پڑھایا اور پھر ان کو دفن بھی کیا. اور پھر قبر پہ کھڑے ہو کے آپ نے فرمایا لوگ تیرے بارے میں کہتے ہیں کہ تو جہنمی ہے، میں اللہ کا رسول گواہی دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے. ہاں ہمارا دین کیا سکھاتا ہے؟ اخلاق، نرمی، درگزر، معاف کرنا، غصے کو پینا، کسی کو حقیر نہ سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھنا. سب سے پہلا جرم اس کائنات میں کیا ہوا؟ میں بہتر ہوں. شیطان نے کیا کہا؟ میں بہتر ہوں. نہیں 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 نہیں. جس شاخ پہ پھل لگتا ہے وہ شاخ تو جھک جاتی ہے، وہ شاخ جھک جاتی ہے. جو شاخ پھل سے خالی ہو وہ سر اٹھاتی ہے، وہ سر اٹھاتی ہے. ڈھول کا شور کیوں ہوتا ہے؟ اندر سے خالی ہے. پتھر پہ مارو کوئی شور نہیں، اندر سے بھرا ہوا ہے، اندر سے بھرا ہوا ہے. ہاں اخلاق اچھے بنائیں بھائیو، کسی کی کمیاں نہ دیکھیں. ہاں اپنے اندر نرمی پیدا کریں. جس میں نرمی نہیں اس میں کوئی خیر نہیں. جو نرمی سے محروم ہے وہ ہر خیر سے محروم ہے. اللہ بھی نرم ہے. ان اللہ رفیق، اللہ کو نرمی بڑی پسند ہے. اللہ کے نبی بھی نرم. فبما رحمت من اللہ لنت لهم، اللہ کا احسان اللہ نے آپ کو نرم بنایا. اگر آپ سخت ہوتے، تندخو ہوتے، یہ سب آپ سے بھاگ جاتے.
نبی تقوی کمال کا، اخلاص کمال کا، ہر چیز کمال کی، اگر نبی میں بھی سختی ہوتی تو اللہ فرماتے ہیں یہ آپ کے ساتھ بیٹھتے نہیں، چلے نہ جاتے بلکہ بھاگ جاتے۔ ایمان والوں کی شان بتائی، ہین لین قریب، ایمان والا نرم مزاج، نرم طبیعت، لوگوں کے قریب، اس سے ملنا آسان۔ ہاں اللہ نرم ہے، اللہ کو نرمی پسند ہے۔ ہاں نئے نئے صحابی مسلمان ہوئے، ابھی بہت ساری باتوں کا پتہ نہیں ہے، نماز کی نیت باندھی، کسی کو چھینک آئی، ابھی انہیں پتہ نہیں تھا کہ نماز میں جواب نہیں دیتے، تو نماز کی نیت باندھے چھینکنے والے کو جواب دیا، یرحمک اللہ، سب کی نظریں اٹھی، یہ کون ہے جو نماز میں چھینکنے والے کو جواب دے رہا ہے؟ انہیں اتنا بھی نہیں پتا تھا کہ نماز میں بات نہیں کرتے، تو نیت باندھے کہہ رہے ہیں اور تم لوگوں کو کیا مسئلہ ہے، سارے مجھے گھور کے دیکھ رہے ہو۔ ہاں نئے لوگ تبلیغ میں آتے ہیں، ہاں پہلے دن تھوڑا سارے اصولوں پر آ جاتے ہیں، بڑا صبر، نرمی، پیار محبت سے سمجھانا۔ اب سب نے اشارہ کیا تو خاموش ہو گئے، پتہ نہیں اس لگا بھی کیا بات ہے، یہ کیوں کیا سب میری طرف گھور رہے ہیں۔ آگے صحابی فرماتے ہیں میں نے جب سلام پھیرا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مجھے مارا، نہ مجھے ڈانٹا، نہ مجھے برا بھلا کہا، مجھے سمجھایا نماز میں ایسے نہیں کرتے، اور آگے کمال کا لفظ بولا، فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا معلم نہ پہلے کبھی دیکھا نہ بعد میں کبھی دیکھا۔ ہاں آپ اللہ کے نبی تشریف لے جا رہے ہیں، آپ کے گلے میں چادر ہے، اس کا کنارہ موٹا ہے، ایک بدو آیا جس کو ادب آداب سے واقف نہیں ہے، آپ کی چادر کا کنارہ پکڑا اور زور سے کھینچا، فجبزہ جبزۃ شدیدہ، وہ ایسے زور سے کھینچی کہ رگڑ لگاتی بھی گئی اور آپ کی گردن پہ اس کے نشانات پڑ گئے، گردن سرخ ہو گئی، اور آگے سے کہتا ہے مرلی من مال اللہ الذی عندک، اللہ نے جو آپ کو مال دیا اس میں سے مجھے بھی کچھ مال دیں۔ ہاں مانگا ہے، سوال کیا ہے، اور ایسے بھونڈے انداز سے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ غصے ہوئے، نہ ڈانٹا ہے، نہ گھورا ہے، بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں فالتفت الیہ فضحک، آپ نے یوں اس کی طرف التفات فرمایا اور آپ مسکرانے لگے، اور صحابہ سے فرمایا اسے کچھ دے دو، یہ محنت ہے، ایمان بنے گا، اعمال کا شوق آئے گا، اخلاق اچھے ہوں گے، کمائیاں پاکیزہ ہوں گی، پھر اللہ کی رضا کا جذبہ آئے گا۔ ہمیں کس کو راضی کرنا ہے؟ اللہ کو۔ توبہ توبہ توبہ، سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جانے والے لوگ کون ہیں؟ ریاکار، گناہگار نہیں، نیکوکار نہیں، بڑی بڑی نیکیاں کرنے والے، لیکن کس لیے؟ دکھلاوے کے لیے، شہرت کے لیے، واہ کے لیے، نام منانے کے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب یہ حدیث سنانے لگے 3 دفعہ بے ہوش ہو گئے، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آگے حدیث نہیں بیان ہوئی، بے ہوش ہو گئے، پھر ہوش میں آئے، پھر عرض کیا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، پھر بے ہوش ہو گئے، پھر فرمایا کہ آپ فرمایا کہ سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جانے والے لوگ کون ہیں؟ سخی ہے، شہید ہے، قاری ہے، بڑا مال خرچ کیا کہ لوگ کہیں کیا بات ہے، جان دے دی لوگ کہیں کیا بات، بڑا بہادر ہے، بڑا زوردار قرآن پڑھا اور بڑا زوردار بیان کیا، لوگ کہیں بڑا عالم ہے، بڑا قاری ہے۔ وہ تو کہا جا چکا کہ ڈالو جہنم میں، نہیں جہنم کو بھڑکایا جائے گا ان سے۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ ہاں اخلاص کا دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا میں تو اللہ کی رضا کے لیے کر رہا تھا، نہ وہ کوشش ہی ہے بھائی ہاں، اور کسی کے اخلاص پر ہم حملہ بھی نہیں کر سکتے، یہ تو دکھلاوے کے لیے کرتا ہے۔ توبہ توبہ، وہ تو معاملہ اللہ کے ساتھ ہے بھائی۔ ہاں تو بھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قیامت تک کوئی نبی، بولو بھائی، قیامت تک کوئی نبی، ہاں پہلے نبی آتے تھے ایک زمانے کے لیے، ایک ملک کے لیے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر آئے پورے عالم کے لیے، قیامت تک کے زمانے کے لیے، پورا عالم ہماری محنت کا میدان۔ او بھائیو یہ جو اٹھ کے جا رہے ہیں، او بھائیو بھائی گڑبڑ نہیں کرنی چاہیے، کیا نہیں کرنی چاہیے؟
ہاں شیطان کو بڑا غصہ آتا ہے جب یہ اجتماع ہوتا ہے، بیان ہوتا ہے، مجمع بیٹھا ہوتا ہے، شیطان کو بڑا غصہ چڑھ رہا ہوتا ہے. ہاں وہ کہتے ہیں اٹھ جا، کسی طرح سے نکل جا. ایک بڑی پرانی بات ہے، مولانا نذر بان صاحب کا بیان ہو رہا تھا رائے وینڈ میں، بڑی پرانی. میں اپنے محلے کے ایک ساتھی کو لے کر آیا رائے وینڈ. وہ نا تھوڑا بہت وقت لگاتا تھا، 3 چلے نہیں لگاتا تھا. ہاں تو بیان ہو رہا تھا مولانا کا، اور وہ بیان میں بیٹھا ہوا تھا اور بڑی اچھی بات ہو رہی. میں نے کہا لگتا ہے یہ بیان جو ہے نا اس پر اثر ہو رہا ہے، یہ آج 3 چلے کے لیے نکل ہی جائے گا آج تو. اچھا بیان کے درمیان میں سے اٹھا، وہ باہر جا کے اکیلا بیٹھ گیا. مجھے بڑا برا لگا، یار عجیب بات ہے، اتنی مشکل سے اس کو رائے وینڈ لے کر آئیں اور بیان چھوڑ کے وہاں جا کے بیٹھ گیا. یہ جب بیان ختم ہوا تو میں اس کے پاس گیا. میں نے کہا بھائی کیا بات ہے، بیان نہیں سنا آپ نے، درمیان میں سے اٹھ کر آ گئے، یہاں آ کر بیٹھ گئے، اتنی دور سے آئے تھے، بیان سننا چاہیے تھا آپ کو. کہنے لگا مولوی صاحب بیان کا اثر ہی بہت ہو رہا تھا. کہتا مجھے ڈر لگا میں 3 چلے کے لیے نہ نکل جاؤں کہ، ہاں اس لیے بیان چھوڑ کے آ گیا میں. یہ اب شیطان چکر چلائے گا، سچی بات ہے. ہاں نکل جا نکل جا نکل جا، کیا نکل. پیشاب سا آ رہا ہے، کیا آ رہا ہے. تو بھائی اپنی ذمہ داری کو پہچاننا ہے. ہاں یہ اجتماع روز روز کوئی نہیں ہونا ہے. ہاں یہ تو ایک جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا بعض خاندانوں میں نا رشتہ آتا ہے نا بچی کو دیکھنے آتے ہیں تو بچی کو نہیں بتاتے، اسے کہتے ہیں یہ چائے کی یہ ٹرے جو ہے نا چائے کی، یہ اندر دے آؤ. اس کو نہیں پتا ہاں اصل مقصد کیا ہے. تو یہ اجتماع تو ایک ٹرے ہے، ٹرے یہ بہانہ ہے. اصل تو ذمہ داری کا احساس پیدا ہو، اپنی گزشتہ زندگی پر ندامت آئے، آئندہ کی زندگی، مقصد زندگی کو پہچانے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. ہمارا کام اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانا ہے. ہمارے مسئلوں کا حل مال نہیں ہے، ہمارے مسئلوں کا حل حکومتوں کا بدلنا نہیں ہے، ہمارے مسئلوں کا حل اللہ کو ساتھ لینا ہے. ہمارے مسئلوں کا حل نماز ہے، ہمارے مسئلوں کا حل مسجد ہے، ہمارے مسئلوں کا حل قرآن ہے، ہمارے مسئلوں کا حل دعا ہے، ہمارے مسئلوں کا حل کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی ہے. اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانا یہ ہمارا کام ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے. یہ چھوٹی سی زندگی ہے، یہ ختم ہو رہی ہے. ہاں ختم ہو رہی ہے. ہم سب کے بارے میں ایک دن یہ اعلان ہونے والا ہے اور یہ خبر چلنے والی ہے کہ کیا ہو گئے، فوت ہو گئے. کیا ہو گئے؟ ہاں یہ ہونے والا ہے. اور سننے والے پتہ کیا کہیں گے؟ انا للہ. اور پوچھیں کہ جنازہ کب ہے، اور رش پڑے گا جنازے میں، اور دفنانے میں چند لوگ ہوں گے، اور دفنانے کے آدھے گھنٹے بعد قبر پہ کوئی بھی نہیں ہوگا. دفنانے کے آدھے گھنٹے بعد قبر پہ کوئی بھی نہیں ہوگا. ہاں اور گھر میں پتہ کیا ہو رہا ہوگا؟ روٹی لاؤ، سالن لاؤ، گرم گرم روٹی لاؤ. جو جس سیٹ پر ہے، جو جس محکمے میں ہے، جو جس دفتر میں ہے، ہاں کچھ عرصہ پہلے وہاں کوئی اور تھا اور کچھ عرصے بعد وہاں کوئی اور ہوگا. کتنے لوگ ہیں جو سورج کا طلوع دیکھتے ہیں اور غروب نہیں دیکھ پاتے، درزی کو کپڑے سلنے دیتے ہیں، ابھی کپڑے سل کے نہیں آئے تھے کہ کفن سل جاتے ہیں. ہاں کتنوں کا کفن بازار میں آ چکا، انہیں پتہ بھی نہیں. ہاں ریل گاڑی چلتی ہے لاہور سے کراچی کی طرف. ہاں کھانے والا آ گیا، ملتان آ گیا، بالپور آ گیا، ہاں روڑی آ گیا، اب نواب شاہ آ گیا. ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عام طور پر میری امت کے لوگوں کی عمر 60 سے 70. ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور آپ کی عمر کتنی تھی؟ 63 سال. ہم سب کی زندگی کی گاڑی چل رہی ہے، ہماری زندگی کی گاڑی چل رہی ہے. کوئی خانے وال پہنچ چکا، کوئی ملتان پہنچ چکا، کوئی باولپور پہنچ چکا، اور کوئی روڑی پہنچ چکا، اور کوئی نواب شاہ پہنچ چکا، اور جس کی عمر ہوگی نا 50 سال یہ تو حیدرآباد پہنچ چکا ہے. اور جو 60 سال ہو گئی لانڈی پہنچ گیا ہے. اب لانڈی پہنچ کے کوئی سیٹوں پہ قبضہ کرے؟ ہوتا ہے کیونکہ سفر ختم. بہت سے تو 60 سے پہلے فارغ،
بہت کم ہے 70 سے اوپر جائیں، اکثریت 60-70 کے درمیان جاتی ہے بھائی. یہ زندگی کی گاڑی چل رہی ہے، جانا ہے، رہنا نہیں ہے. قبرستان بھرے پڑے ایسے لوگوں سے جو کہتے تھے میرے پاس ٹائم نہیں، میں بڑا مصروف آدمی ہوں. قبرستان بھرے پڑے ایسے لوگوں سے جو کہتے تھے توبہ کریں گے پھر میں کون سا مرنے لگا ہوں. تبلیغ میں جائیں گے پھر میں کون سا مرنے لگا ہوں. کام نہیں ختم ہوتے، آدمی ختم ہو جاتا ہے بھائی. اور اصل کام تو ہمارا یہ دعوت، یہ تبلیغ، یہ اللہ کے پیغام کو لے کے پھرنا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بہتر بات کس کی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. سب سے حسین ترین بول دعوت الی اللہ کے بول، سب سے خوبصورت بول دعوت کے بول، سب سے طاقتور بول یہ دعوت کے بول. اذان ہوتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے، اور جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے وہاں تک شیطان بھاگ جاتا ہے، کیونکہ اذان دعوت ہے، اذان دعوت ہے. اور حدیث میں آتا ہے شیطان کی ہوا خارج ہو جاتی ہے، ایسا رو پڑتا ہے، اذان کا رو پڑتا ہے، دعوت کا ایسا رو پڑتا ہے. ہاں جب آدمی نماز میں کھڑا ہوتا ہے شیطان واپس آ کے وسوسے ڈالتا ہے. تو عبادت سے نماز سے نہیں ڈرا، شیطان دعوت سے ڈرا ہے، دعوت سے ڈرا ہے. دین پھیلے گا دعوت سے. ہر مسلمان مفسر نہیں بن سکتا، قاری نہیں بن سکتا، عالم نہیں بن سکتا، عالم نہیں بن سکتا، مسائل نہیں بیان کر سکتا. ہر مسلمان داعی بن سکتا، ہر